تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، اس وقت آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک نئی صبح۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہماری صبح بخیر فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی صبح مدینہ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ ایک کاش کہ ایسا بھی کرم ہو جائے کہ ہم سوئیں اور نبی پاک کا دیدار ہو جائے، ایسا کرم ہو جائے کہ ہماری آنکھ کھلیں تو مدینہ پاک میں ہوں۔ اللہ کرم کر دے تو یقیناً کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ کی صبح ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار نہیں بلکہ بار 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 دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ الرحمن۔ آج بھی بہت سی آپ سے گفتگو کرنی ہے، آپ سے کلام بھی کرنا ہے، آپ تک مدنی پھول پہنچانے ہیں اور آپ کی فرمائشوں کو پروگرام میں شامل کرنا ہے۔ اس سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدتاً، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، صلی اللہ علیہ وملائکتہ سبعین صلاۃً، تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ رحمت نازل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے درود پاک کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں، مہمان ہیں، ماشاءاللہ دو حضرات تشریف فرما ہیں، بلکہ 3 ہیں۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ہمارے روزانہ کے پرماننٹ مہمان جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، بڑے ہی پیارے ماشاءاللہ ہمارے مظفر بھائی، خوش آمدید کہوں گا آپ کو مظفر بھائی۔ ہر بار کی طرح آج آپ نے پھر کرم فرمایا، اللہ پاک آپ کا یہ آنا قبول فرمائے۔ اور مظفر بھائی کے سامنے اور میرے دل کی جانب ہمارے بڑے ہی پیارے اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری خصوصیات ان کے اندر جمع کی ہے۔ میری مراد رکن ہند مشاورت الحاج سید سلمان اتاری صاحب، سید صاحب کو بھی خوش آمدید کہوں گا حضور۔ آمین۔ پرماننٹ مہمان تو کبھی کبھار آتے ہیں، تو یہ پرماننٹ یہ مطلب ان کی خصوصیت ہے، خصوصیت مہمان بھی ہیں اور پرماننٹ بھی ہیں، آلموسٹ یعنی گھر والے ہی بن گئے۔ الحمدللہ۔ اچھا، ایسے مہمان ہیں کہ جو سمجھے کہ میزبان بن گئے، میزبان بن گئے۔ الحمدللہ۔ اور ساتھ ہی ماشاءاللہ ہمارے بڑے پیارے نعت خواں جو آپ کو بڑے پیارے پیارے کلام سناتے ہیں، میری مراد ہمارے بڑے ہی پیارے الطاف بھائی، خوش آمدید کہوں گا الطاف بھائی کو انشاءاللہ۔ الطاف بھائی صاحب کلام بھی سن سکتے ہیں، اگر آپ الطاف بھائی کو فرمائش کرنا چاہیں، کوئی کلام سننا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کو اسکرین پر جو نمبر شیئر ہو رہا ہے آپ اس نمبر پر اپنی وائس بھیجیں۔ اسی طریقے سے اس وقت یوٹیوب پر بھی ہم لائیو جا رہے ہیں، تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کا جو آپشن ہے وہاں پر آپ جائیں اور اپنی فرمائش آپ بھیجیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ تقریباً 10 بجے کے آس پاس ہم فرمائشوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، بہت سارے کلام ہم ایک ساتھ ہی رنگ برنگے کلام آپ کو سناتے ہیں، تو آپ بھی اگر سننا چاہتے ہیں، ہر ایک کا فرمائشی کچھ نہ کچھ کلام ہوتا ہے، اب ظاہر ہے کلام تو سارے ہی اچھے ہیں لیکن مجھے ایک کوئی کلام پسند ہوگا، ہے نا، یہ کلام زیادہ اچھا لگتا ہے، سننے میں مزہ آتا ہے، پڑھنے میں مزہ آتا ہے، تو آپ کا جو زیادہ اچھا کلام ہے، پسندیدہ کلام ہے، آپ فرمائش کریں، ہم کوشش کریں گے اس کے کچھ اشعار اپنے اس پروگرام میں انشاءاللہ شامل کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے کلام کو سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلك آیات الکتاب المبین،
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ دلوں کو نور بخشنے والا، دلوں کے زنگ کو دور کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید، جس کی تلاوت روزانہ ہی اپنے گھروں کا ایک معمول ہونا چاہیے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ آپ صبح اٹھتے ہیں تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلا جو کام کریں اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن مجید، برہان رشید، فرقان حمید کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ گھر سے بے روزگاری دور ہوگی، تنگ دستی دور ہوگی، پریشانیاں دور ہوں گی، انشاءاللہ گھر خوشحال ہوگا، گھر میں امن اور قرار نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے تلاوت قرآن کریم کے بعد بڑھتے ہیں ہمارے الطاف بھائی کی جانب اور ایک بڑا پیارا سا ان سے کلام سنتے ہیں۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حق محبوب کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، اپنے اس آئینہ دل کی جھلا کرتے ہیں، اپنے اس آئینہ دل کی جھلا کرتے ہیں۔ ہم وہ بندے
بندے ہیں جو دن رات خطا کرتے ہیں، اور یہ وہ آقا ہے کہ سب بخش دیا کرتے ہیں، یہ وہ آقا ہے کہ سب بخش دیا کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا، ہے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے گو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے گو، تم عرش بری پر پہنچے گو، ذی شان نبی ہے سب لیکن ذی شان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل۔ دل کسی کو دکھائے چیر کے، دل کسی کو دکھائے چیر کے غم، اسی کا مداوا کون کرے، دل کسی کو دکھائے چیر کے غم، اسی کا مداوا کون کرے، اسی کا مداوا کون کرے۔ اے رحمت عالم تیرے سوا، ہے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، اللہ کوئی نہیں، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں اے ختم رسل۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، اس ہاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، دکھیوں پہ
کرم کرنے والا، سخیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ اوصاف تو سب نے پائیں گے، اوصاف تو سب نے پائیں گے، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ اوصاف تو سب نے پائیں گے، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ مکی مدنی ہے ختم رسول، مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک یہ حق ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی نہیں، اور آپ ہی ختم رسول ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی عشق اللہ ہمارے سینوں میں پیدا فرماتا ہے۔ ایف جی این کے ناظرین، یقیناً نعت مصطفیٰ پڑھنا، نعت مصطفیٰ سننا عاشقوں کا شعار ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی فرمائش اس پروگرام میں شامل کی جائے، ماشاءاللہ بڑا پیارا کلام پڑھا ہمارے الطاف بھائی نے، مزید بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فرمائش بھی پروگرام میں شامل ہو، تو اس وقت اسکرین پر آپ کو جو نمبر نظر آ رہا ہے، آپ اس پر اپنی وائس بھیجیں، انشاءاللہ ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ لائیو چیٹ کے ذریعے سے بھی آپ اپنی فرمائش ہمیں بھیج سکتے ہیں، کمنٹ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تقریباً 10 بجے کے آس پاس ہم فرمائشوں کا سلسلہ اور نعت خوانی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، تو آپ اپنی فرمائش وہاں پر انشاءاللہ سن پائیں گے۔ ایف جی این کے ناظرین، الحمدللہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے بڑا ہی اہم ہے، اور وہ ہے فکر آخرت، چونکہ الحمدللہ یہ ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا یقین ہے کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد، یعنی دنیا کی 20 سالہ، 30، 40، 50، 60، 70، 80 سالہ جو ہماری زندگی ہے، اس زندگی کو گزارنے کے بعد ایک وقت ہماری زندگی میں وہ آتا ہے کہ پھر ہمیں دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی دنیا میں جو آیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو دنیا میں آیا وہ دنیا سے اب جائے ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ بہت لمبی عمر پالے گا، 100 سال پالے گا، 200 پالے گا، 500 پالے گا، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے آدمی کی زندگی میں کہ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ قبر کا معاملہ ہوتا ہے، قبر کا ایک طویل عرصہ اسے وہاں رہنا ہوتا ہے، جس کو برزخ کا معاملہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد قیامت کو قائم ہونا ہے، اور یہ سب ہمارے ایمانیات میں داخل ہے۔ کوئی بندہ قیامت کا انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو اب قیامت قائم ہونی ہے، قیامت قائم ہونے کے بعد رب کے حضور اولین و آخرین سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آخری بندہ ہوگا، سب کو رب کے حضور پیش ہونا ہے، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ اچھے اعمال کیے ہوں گے، رب کو راضی کیا ہوگا تو جنت میں جانا ہوگا، اور خدا نخواستہ رب کو ناراض کیا اور جہنم میں لے جانے والے کام کیے تو جہنم ٹھکانہ بن سکتا ہے۔ بہرحال تو آخرت کا جو معاملہ ہے یہ یقینی ہے، ہر ایک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ فکر آخرت ہم سب کی نگاہوں کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ اسی ٹاپک کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر سورہ حشر کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔
ترجمہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے۔ تو فکر آخرت یقیناً ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ سید صاحب سے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ سید صاحب، یقیناً ایک اہم موضوع ہے اور ایک ایسا موضوع ہے جس پر لوگ گفتگو سننا کم پسند کرتے ہیں۔ جی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار کیا قبر کی آخرت، دنیا کی آخرت، دنیا جو نا وہ آخرت کی باتیں کرنا، قبر کی باتیں کرنا، چند سالہ زندگی ہے، اس میں کچھ عیش کر لیں، مستی کر لیں، موج کر لیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے بزرگان دین کا کیا انداز ہوا کرتا تھا فکر آخرت کو لے کر، کیا کہیں گے آپ؟ جی علی بھائی، ٹاپک تو بہت ہی زیادہ اہم ترین ہے، جی اور ماشاءاللہ آپ رنگ برنگے مدنی پھول اس پروگرام کے مادھیم سے، ایف جی این چینل کے ذریعے سے آپ ہمارے ناظرین کو پیش کرتے ہی رہتے ہیں۔ الحمدللہ۔ ایکچولی یہ جو ٹاپک ہے فکر آخرت، جی جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ لوگوں کی سوچ اس طرح کی بن گئی ہے گویا کہ انہیں مرنا ہی نہیں ہے، یعنی زبانی طور پہ نہیں، زبانی نہیں کہتے، اورلی نہیں کہتے، بٹ پریکٹیکلی ان کے جو کردار ہے، ان کا جو بیہیویئر ہے، وہ اس طرح کا ہو چکا ہے کہ شاید ہمیں اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ اگر ہمیں واقعی میں جو ہے وہ یہ خیال ہو نا جی کہ مرنا ہے اور اندھیری قبر میں اترنا ہے، تو بندہ اس کی تیاری کرے گا۔ صحیح، جیسے ابھی کسی کو سفر کرنا ہے تو سفر کرنے کے لیے تیاری کرتا ہے، بالکل 3 دن کا سفر ہے تو 3 دن کے حساب سے تیاری کرے گا، زیادہ دن جانا ہے تو اس کے لگیج زیادہ بن جائیں گے۔ تو آخرت کا سفر تو بڑا طویل ہے، اور ایک ایسا سفر ہے غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ جو گیا ہے واپس لوٹ کے نہیں آیا، ہے نا؟ جانے والے نہیں آنے آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، اللہ اکبر، یعنی دیکھ رہے ہم اپنی آنکھوں سے جتنے گئے ہیں، بالکل سائنسدان گئے ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ رئیس گئے ہیں، بادشاہ گئے ہیں، کوئی لوٹ کر نہیں آیا۔ ایسا ہی، جنہوں نے اپنی زندگیوں میں بڑے دعوے کیے تھے، وہ دعوے کرنے کے باوجود آخر انہیں مرنا پڑا۔ بالکل ایسا ہی، تو بس یہی ہے کہ اپنی آخرت کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، اور ہمارا کردار اور ہمارا بیہیویئر، ہمارے ایکشنز اس طرح کے ہوں کہ اس سے لگے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ صحیح، اب جو ہے وہ کہہ رہے میں اللہ پاک سے ڈرتا ہوں، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، کہتے میں اللہ پاک سے ڈرتا ہوں اور خوب نڈر بن کے اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے نا ہم جو کہہ رہے ہیں اس کے برعکس ہو رہا ہے، قول اور فعل میں جو ہے وہ بہت کانٹرڈکشن ہے۔ یہ کانٹرڈکشن نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک سے ڈرتے ہیں تو نمازوں کی پابندی بھی کیجیے، صحیح، اللہ پاک سے ڈرتے ہیں تو جو ہے وہ اپنے چہرے پہ داڑھی بھی ہونا چاہیے، کیونکہ چہرے پہ داڑھی رکھنا یہ واجب ہے۔ صحیح، اب یہ بندہ اگر جو ہے وہ چہرے پر داڑھی نہیں رکھے اور کہے میں اللہ پاک سے ڈرتا ہوں، اور اللہ پاک سے جو ہے وہ ڈرنے کے دعوے کر بڑے بڑے گناہ کرے، تو ایسے دعوے جو ہے وہ خود ہمارے ناظرین غور کر لیں کہ یہ کتنے حد تک صحیح ہے۔ اللہ پاک سے ڈر کا جو دعویٰ ہے کتنے حد تک صحیح ہے۔ بزرگان دین کے، صحابہ کرام کے دعوے جو ہوتے تھے نا، جی، وہ بڑے ٹھوس ہوا کرتے تھے، پکے ہوا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے جو امیر المومنین ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، آپ کی اگر سیرت آپ پڑھیں گے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زاروں کتار رویا کرتے تھے، اور آپ کی ہسٹری میں ہے، آپ کی تاریخ میں ہے کہ آپ بہت خوف خدا والے تھے، بہت خوف خدا تھا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا حضور، آپ جب قبر کا تذکرہ سنتے ہیں یا کسی قبر کو دیکھتے ہیں، قبرستان پر جاتے ہیں تو آپ بہت روتے ہیں، جنت اور دوزخ کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اس وقت آپ اتنا نہیں روتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اللہ اکبر، یہاں جس نے نجات پائی اس کے لیے آگے کے معاملات بھی آسان ہیں، سبحان اللہ، اور جس نے قبر میں نجات نہ پائی، قبر میں ہی پھنس گیا، تو پھر اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی مشکل ہیں۔ اللہ، تو یہ ہمارے بزرگان دین، سبحان یہ ہمارے صحابہ اکرام، ان کا طرز عمل دیکھیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھڑی بھر کی فکر آخرت یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی بندہ عبادت کرتا رہے اور نمازیں بھی پڑھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا علی بھائی ایسے کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، مگر جو ہے وہ خوف خدا اگر ان میں، یعنی خوف خدا نہیں ہے، اس کی ایک دلیل یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے حقوق تو ادا کر رہے ہیں، بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، لوگوں کا مال دبا لیتے ہیں، پراپرٹیز دبا لیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، تو یہ بھی خوف خدا کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحیح، یہ بھی اس بات کی دلیل اور اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ
انہیں بھی فکر آخرت میں کچھ، ان کے اندر بھی فکر آخرت کے معاملات میں کچھ کمی ہے. تو یہ سب چیزوں پر غور کریں، ہمارے بزرگان دین کے طریقوں پر عمل کریں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار باغ میں جی آپ خود سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے، اے عمر تو خطاب کا بیٹا ہے. ہاں ہاں بہت خوب، خطاب کا بیٹا ہے، امیر المومنین ہے، خدا سے ڈر، اللہ سے ڈر، ورنہ اللہ تعالیٰ تجھے سخت عذاب دے گا. اللہ اکبر. یعنی ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ہم ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو قطعی جنتی ہیں. سبحان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنت کا مزدہ سنا ہے، سبحان اللہ. کہتے ہیں نا جنت کی ضمانت جس کو ملی ہوئی ہے، بالکل. جنت کی گارنٹی جس کو ملی ہوئی ہے، اور گارنٹیئر کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بٹ ان کا خوف خدا کا عالم دیکھیں کیا بات ہے. کہ کیسا خوف خدا، کہ تو امیر المومنین ہے، اللہ سے ڈر ورنہ عذاب انتظار کر رہا ہے. اللہ تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے، ہمارا خوف خدا کا عالم کتنا ہونا چاہیے، ہمیں کتنی فکر آخرت. یعنی جو جنتی ہیں، قطعی جنتی، نبی پاک نے جن کے جنتی ہونے پر مہر لگا دی. جی. ناظرین آپ غور کیجئے کہ ان کا خوف خدا کا عالم یہ ہے. اور ہم اگر 4 وقت کی نماز پڑھ لیں تو ہم لگتا ہے کہ جناب اب ہمیں تو اب آگے اعمال کرنے کی حاجت ہی نہیں. ہم اپنی یعنی آخرت سے بے خوف ہو جاتے ہیں، اپنے انجام سے بے خبر ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب اتنی بڑی بڑی شخصیات جی. جو جنتی ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا ڈر ہے. بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں نے یہ بھی پڑھا کہ جب رات ہوتی تو آپ اپنے مبارک پاؤں پر درہ مارتے اللہ، اور فرماتے کہ عمر بتا تو نے آج کون کون سے کام کیے. یعنی محاسبہ کرتے خود. اللہ اکبر. سبحان سیلف ایگزامینیشن بہت ضروری ہے نا. جی جی. بندہ اپنے آپ کو جب سیلف ایگزامین کرتا رہے گا، خود کو ڈراتا رہے گا، احساس دلاتا رہے گا. ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہے، ہم جو ہے وہ کسی چیز کا نوٹس نہیں لیتے. ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ جو ہے وہ کماؤں گا نہیں تو بچوں کو کیا کھلاؤں گا، کماؤں گا نہیں تو اپنی ضرورتیں کیسے پوری کروں گا. تو اس لیے ہم کمانے جاتے ہیں. روز صبح میں اٹھتے ہیں، بچوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جو ہے وہ اگر پڑھائی نہیں کروں گا، اسکول نہیں جاؤں گا تو ایگزام میں فیل ہو جاؤں گا. تو اس لیے روز بچے جو ہے وہ اسکول جاتے ہیں صحیح. اور وقت پر جاتے ہیں. وقت پر نہیں جائیں گے تو جو ہے وہ ہم کو اسکول کا مینجمنٹ جو ہے وہ الاؤ نہیں کرے گا. صحیح. تو جب جس چیز کی فکر لیتا ہے نا بندہ، جس چیز کو نوٹس پر لیتا ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم آخرت کی فکر نہیں کرتے. اور یہ جو جن کی بات کر رہے ہیں ہم علی بھائی، ان بزرگوں کی، ان صحابہ اکرام کی، ان کو فکر آخرت تھی. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ہیں، سبحان ام المومنین ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں سے اشک بہہ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر گرے. اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. پوچھا اے عائشہ کیوں روتی ہو؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر آخرت کی وجہ سے رو رہی ہیں. اللہ اللہ. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے دن آپ اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں گے؟ ہاں ہاں ہاں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یاد رکھیں گے، مگر 3 جگہ ہر انسان کو فکر ہوگی. نمبر 1، جب اعمال تولے جائیں گے، اللہ. بندہ اس فکر میں ہوگا کہ آیا اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے یا گناہوں کا. نمبر 2، جب اعمال نامے دیے جائیں گے، اس وقت بندے کو یہ فکر ہوگی کہ سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے یا الٹے ہاتھ میں. اور نمبر 3، پل صراط پر. تو یہ 3 مقامات ایسے ہیں کہ جس میں بندے کو جو ہے وہ آزمائش ہوگی، وہ فکر میں ہوگا کہ میرا کیا ہوگا. اب جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ 3 ایسی سچویشنز ہیں کہ اس میں جو ہے وہ جو کامیاب ہوا اس کے لیے جنت ہے. آپ پل صراط کا معاملہ دیکھ لیجئے، آپ جو ہے وہ نامہ عمل کے معاملات، میزان عمل کے معاملات دیکھ لیجئے. یعنی ہمیں ایگزام میں پتہ رہتا ہے کہ رزلٹ آؤٹ ہونے والا ہے، پاس ہو جاؤں گا تو نیکسٹ ایئر جو ہے وہ مجھے نیو کلاس میں جو ہے ایڈمیشن مل جائے گا. فیل ہو جاؤں گا تو اسی کلاس کو ریپیٹ کرنا پڑے گا. دنیاوی امتحان میں فیل ہو رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو رہا ہے، 1 سال خراب ہو رہا ہے، 1 سال اور موقع ملتا ہے، پھر ریپیٹ کر لیں، پھر پڑھائی کریں اچھی تیاری کے ساتھ، پھر سے آپ جو ہے وہ کلیئر کر سکتے ایگزام کو. بٹ آخرت میں کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اللہ اکبر. کوئی اور موقع ہی نہیں ہے. آپ فیل ہو گئے، ونس یو فیل، بس اب یا تو جنت ہے اور اگر فیل ہو گئے تو جہنم ہے. تو یہ سچویشن بندہ اگر اینالائز کرے نا، اس سچویشن کو یاد کرے، یہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ رسول ہیں، ام المومنین ہیں، بٹ جو ہے وہ رو رہے ہیں، فکر آخرت کر رہے ہیں.
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی قربت حاصل ہونے کے بعد میں بھی یہ ہے کہ میرا آخرت میں کیا بنے گا. کیا بات ہے، ان کی کیا مطلب شان ہے، کیا ان کا مقام ہے. بلکہ یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن بندہ حسرت کرے گا اور کہے گا رب کی بارگاہ میں مولا مجھے ایک موقع دے دے، میں پھر سے دنیا میں جاؤں گا اور اعمال کر لوں گا. لیکن ظاہر ہے وہ گھڑی ایسی ہوگی کہ کسی کو موقع نہیں دیا جائے گا. تو چونکہ یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے ناظرین، اسی کے اندر سب کچھ کرنا ہے، یہی ہمیں کرنا ہے. یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت یہ دارالجزا ہے. ہم دنیا میں جو اعمال کریں گے، ابھی موقع ہے. دیکھیں ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. جب ہماری آنکھ بند ہو گئی نا، اب آپ چاہتے ہوئے بھی نماز نہیں پڑھ سکیں گے. اب آپ کی بند ہو گئی، آپ چاہتے ہوئے بھی حج نہیں کر سکیں گے. آپ کی آنکھیں بند ہو گئی، آپ چاہتے ہوئے بھی روزہ نہیں رکھ سکیں گے. آپ کی آنکھ بند ہو گئی، آپ ہزار جتن کر لیں، ہزار کوششیں کر لیں، صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے ہیں. تو اس مختصر زندگی میں، اس چھوٹی زندگی کے اندر ہمارے پاس موقع ہے. ہم کوشش کریں اگر تو بہت سارے اعمال کر سکتے ہیں. یہاں کے اچھے اعمال کرنا قیامت کے لیے ہمیں سرخروئی دلا سکتے ہیں. تو کوشش کیا کریں، اپنے اعمال کو اچھے کریں. یہ تو صحابہ کرام کا انداز ماشاءاللہ صحیح حساب سے سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے. مزید بھی اگر میں بڑھوں مظفر بھائی کی طرف، ان کے علاوہ بھی ماشاءاللہ کئی اولیاء کرام ہیں کہ جن کی فکر آخرت مثالی ہوا کرتی تھی. اس حوالے سے آپ بھی کچھ ہمیں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علی بھائی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اپنے سے ڈرنے، خود سے ڈرنے کے بارے میں حکم فرمایا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. جگہ جگہ اللہ سے ڈرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے. اور آج دنیا میں بندوں کے نزدیک عزت کے الگ الگ مقام ہیں. ٹھیک ہے. کس کا اسٹیٹس کتنا بلند ہے، کس کے پاس کتنی دولت ہے، کتنا سرمایہ ہے، کیا اس کا مقام ہے، کیا اس کا ڈیزگنیشن ہے، اس کے حساب سے آج لوگ جو ہے ان کو عزت دیتے ہیں، ان کے ساتھ بیہیویئر اپنا جو ہے رکھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیان کیا گیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سبحان اللہ، سبحان اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو زیادہ تقوی والا ہے، سبحان زیادہ ڈرنے والا ہے. ماشاء اللہ. تو جس کا مقام جتنا بلند ہوگا نا، وہ اتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بلند مقام کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارے آقا کا عالم یہ ہے کہ رات بھر نماز میں گزارا کرتے تھے، کھڑے ہو کر قیام کرتے تھے، یہاں تک کہ پائے مبارک میں سوجن آ جاتی تھی. تو عرض کیا گیا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشک باری کیا کرتے تھے. عرض کیا، ارشاد فرمائے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کے بارے میں بھی آپ جو ہے اشک باری. تو اس طرح صحابہ کرام، صدیق اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایسے روتے رہتے تھے کہ رخسار پر جو نا لکیریں، سیاہ لکیریں بن گئی تھی، کثرت سے آنسو بہتے رہتے تھے. اسی طرح بزرگان دین کا بھی انداز ہے. آج ابھی جو گفتگو سید صاحب فرما رہے تھے کہ آج بندے کی جو سچویشن ہوتی ہے نا پڑھائی کا، میں بھی یہی غور کر رہا تھا جب قیامت کے دن جب بتایا گیا کہ 3 ایسے مقامات ہوں گے کہ بندہ ہر ایک کو بھول جائے گا. بھائی نام عمل اس وقت سب بھول گئے، بیٹے کو بھلا دیا، باپ کو بھلا دیا. میرا نام عمل سیدھے ہاتھ میں ملتا ہے یا الٹے ہاتھ میں ملتا ہے. پھر پل صراط سے پار ہونا. آج دنیا میں بھی اس کی مثالیں ملتی. جیسے کوئی بندے کا بہت اہم کوئی کام ہے، کوئی انٹرویو کے لیے وہ کہیں پہنچا ہے، اور اس وقت اگر کوئی اس کا فون آئے نا، کوئی اس سے کچھ اور بات کرنا چاہے، بھائی ذرا آپ کچھ اور کام، بھائی اس وقت نا میرا بہت اہم کام ہے، انٹرویو میرا ہونے والا ہے، بہت اہم کام ہے، میرا کوئی پروجیکٹ کا سبمیشن ہے، مجھے آج کوئی بڑا آرڈر ملنے والا ہے، میری بہت اہم کوئی میٹنگ ہے. اسی طرح بچوں کے ایگزام کے معاملات ہوتے ہیں. جب بندہ اس کو اتنی زیادہ اہمیت دیتا ہے نا، تو پھر اس پر جو ہے باقی ساری چیزیں بھول جاتا ہے. جی ساری چیزوں کو پینڈنگ اس وقت، تو بھائی یہ معاملہ میرا جو نپٹ جائے اس کے بعد سب دیکھوں گا. تو آخرت کے متعلق ہمارے بزرگان نے فکر کیا کرتے تھے، سوچ رکھا کرتے تھے. وہ منظر بھی ان کے سامنے ہوتا تھا، تو اس کو سوچ کر اس کے پیش نظر ہر وقت جو ہے نا ان کے نظر پیش نظر آخرت ہوا کرتی تھی. آج انداز کیا ہو گیا ہے؟ اگر آج موت کا بھی معاملہ ہونا، تو آج موت سے جو دنیاوی معاملات جو ریلیٹڈ ہوتے ہیں نا، بندہ اسی کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے. اب کون کمائے گا؟ جی اب چلے گئے، اب کیا ہوگا، کمائے گا کون، رقم کہاں سے آئے گی،
اب گھر ہے تو گھر کا کیا ہوگا، پراپرٹی رینٹ کون بھرے گا، اخراجات کون پورے کرے گا، آج وہ توجہ تھی. اسی طرح ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا آخری وقت تھا تو ان کے دوست تھے نا، ملاقات کے لیے آئے. اب وہ انہوں نے اپنا حال بتایا جی. کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے نا کہ جیسے بدن کے اندر چیونٹیاں چل رہی ہے. اللہ نزا کا عالم ایسا عالم ہوتا ہے، بڑی سختی بتایا جائے کہ انسان کو 1000 تلوار کے وار اگر لگ جائے نا، اس سے زیادہ تکلیف دہ موت کا ایک جھٹکا ہے. اللہ اکبر. یہ آریوں کے چیرنے سے، دیگوں کے ابالنے سے اور کینچیوں سے اعضا کاٹے جانے سے بھی زیادہ تکلیف دہ. تو یہ ایسا جھٹکا جو موت کا، یہ نزا کا، یہ برداشت کرنا ہے. تو جو جس عالم میں ہوتا ہے نا، اسی پر کیا گزر رہی ہوتی ہے وہی جانتا ہے وہ. بالکل. تو اب آپ کے گھر والے سب جمع تھے، والد صاحب کو دیکھا رو رہے ہیں، والدہ رو رہی ہے، بیوی رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں. تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی دنیا سے جاتے ہوئے بھی ان کی کیسی فکر آخرت تھی، کیسی سوچ تھی نا، کہ سب سے سوال کرنے لگے تمہارے رونے کا سبب کیا. والد صاحب سے پوچھا ہے والد محترم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو والد صاحب کہتے ہیں بیٹا تم دنیا سے جا رہے ہو، تمہاری جدائی کا غم مجھے رلا رہا ہے کہ تمہارے بعد جو ہے پھر میرا کیا بنے گا، مجھے چھوڑ کر جاؤ گے. پھر والدہ سے پوچھا، وہ کہہ رہے کہ میرے لال تیری جدائی کا غم، تیرے بعد میرا کیا ہوگا اور کس طرح سے میں جیوں گی. اسی طرح بیوی سے پوچھا، وہ یہی کہہ رہی ہے آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا. بچے کہہ رہے ہیں ابا جان آپ چلے جائیں گے ہم یتیم ہو جائیں گے، آگے ہمارا کیا ہوگا، آپ ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو آپ اس عالم میں بھی تھوڑا اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور نصیحت فرماتے ہیں اپنے اس دوست کو بھی، گھر والوں کو بھی. آپ فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص جو ہے نا وہ رو رہا ہے. کیوں رو رہا ہے؟ اپنے دنیاوی فائدے کے منقطع ہونے پر رو رہا ہے. جی. کہ جو بینیفٹ میری ذات سے آپ لوگوں کو حاصل ہے، میں کما رہا ہوں، میں گھر کو سنبھال رہا ہوں، میں گھر کا سربراہ ہوں، تو آپ اس کے ختم ہو جانے پر سب کی توجہ جاری ہے کہ میری موت سے، میرے چلے جانے سے نا یہ سب نقصانات ہو جائیں گے. کیا تم میں سے کوئی اس بات پہ رو رہا ہے کہ قبر کے عالم، قبر میں جانے کے بعد نکیرین کے سوالات کے جوابات دینا ہے، قبر میں کہیں عذاب کا معاملہ نہ ہو جائے، آخرت میں کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی، میدان محشر میں میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا. کیا اس کی طرف کیا کوئی تم میں سے اس بات پر رو رہا ہے؟ کوئی نہیں رو رہا ہے. اور پھر ایسا وہ چیز کا صدمہ آپ نے لیا، ایسا غم لیا کہ ایک چیخ جو ہے آپ کی جو ہے زبان سے نکلتی ہے اور آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے. تو کیسا یعنی لوگوں کا تصور بھی. اسی طرح سے ایک ملتا جلتا واقعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ آپ نے دیکھا ایک جنازہ گزر رہا تھا اور ایک بچی، سوگوار بچی بھی جنازے کے ساتھ جا رہی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ وہ بچی کو آپ نے دیکھا تو بچی کہنے لگی، روتے ہوئے کہتی ہوئے جا رہی تھی، اے بابا جان. اس کے والد، چھوٹی سی بچی تھی، اور بچیوں کو ایسے بھی اپنے والد سے بہت محبت ہوتی، بہت محبت کرنے والیاں ہوتی بچی. بیچاری وہ یتیم بچی وہ یہ کہتی جا رہی تھی کہ اے بابا جان آج مجھ پر وہ دن آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی بھی نہیں آیا تھا. یہ کہہ کر رو رہی ہے. اب آپ کا بھی دل بالکل بھر آتا ہے، آپ کی بھی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے. آپ جا کر اس کے سر پر دست شفقت پھیرتے اور اس سے فرماتے ہیں کہ بیٹا یوں مت کہو بلکہ یوں کہو کہ اے بابا جان، اے میرے ابا جان، آج آپ پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا. پھر اگلے دن آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہی بچی روتی ہوئی قبرستان کی طرف جا رہی ہے، والد کے قبر کے پاس. آپ سوچتے ہیں کہ یہ بچی جو ہے نا دانا معلوم ہوتی ہے. بزرگان دین کا یہ عالم تھا کہ بچوں سے بھی نصیحت حاصل کرتے تھے، بچوں کو بھی آبزرو کرتے تھے، ان کی باتیں، ان سے سوالات کرتے تھے، ان سے مشورے لیتے تھے. وہ قبر کی طرف پہنچتی ہے، جا کر قبر کے قریب رخسار پر مٹی پر رخسار رکھ کر رونے لگتی ہے اور کہنا شروع کرتی ہے، اے بابا جان آپ نے بغیر چراغ اور بغیر غمخوار کے کیسی رات، قبر کی پہلی رات کیسی گزاری. کل تو آپ جب تک زندہ تھے، گھر میں تھے، آپ بلاتے تھے تو میں آ جاتی تھی. قبر میں آپ نے کس کو بلایا ہوگا، کون آیا ہوگا. اب اس بچی کا تصور جہاں تک جا رہا ہے دنیاوی زندگی میں، وہ اپنے خیالات پیش کر رہی ہے. پھر وہ کہتی ہے اے بابا جان کل تو آپ نے پانی مانگا تھا تو میں نے لا کے دیا تھا، قبر میں کس نے پانی دیا ہوگا. کل تو آپ کو بھوک لگی تھی تو کھانا میں نے بنا کر دیا تھا، قبر میں کس نے بنایا ہوگا. کل تو اس طرح کے وہ معاملات جو پیش کرتی ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کا دل بھرا آتا ہے. آپ باہر آ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں بیٹا ایسے نہیں کہتے بلکہ یہ سوال کرو، اے بابا جان
کل تو آپ کو قبر میں جب ہم نے رکھا تھا تو آپ کا چہرہ قبلے کی طرف تھا، آج بھی آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے یا آپ کے چہرے کو پھیر دیا گیا ہے؟ اللہ اکبر. اے بابا جان، کل آپ کو جب رکھا گیا تھا اچھے کفن کے ساتھ صحیح سلامت رکھا گیا تھا. اے بابا جان، آپ کا کفن آج سلامت ہے یا آج آپ کا کفن صحیح سلامت نہیں ہے؟ آپ کو صحیح و سالم بدن کے ساتھ اے بابا جان ہم نے قبر میں رکھا تھا، آج آپ کا بدن سلامت ہے یا قبر کے کیڑوں نے اسے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان، قبر کے جو سوالات ہوتے ہیں ان سوالات کے جوابات دینے میں کوئی کامیاب ہو جاتا ہے اور کوئی مایوس رہ جاتا ہے. تو کیا آپ نے قبر کے سوالات کے جوابات دے دیے یا کہیں آپ جوابات دینے سے محروم تو نہیں رہ گئے؟ کسی کے کفن کو جنتی کفن سے تبدیل کر دیا جاتا ہے اور کسی کے قبر کو جہنم کی آگ کا کفن اس سے تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو آپ کو جنتی کفن ملا یا جہنم کی آگ کا کفن پہنایا گیا؟ اے بابا جان، قبر ہر ایک کو دباتی ہے، کسی نیک کو اچھے کو اس انداز سے دباتی ہے کہ جیسے ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو شفقت سے اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے، اور کسی گناہ گار کو نافرمان کو قبر اس قدر سختی سے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے. تو اے بابا جان، قبر نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ گویا ماں کی شفقت، گود والا شفقت والا سلوک کیا یا قبر نے آپ کی پسلیاں توڑ پھوڑ دی؟ اے بابا جان، کل تو میں جب پکارتی تھی آپ مجھے جواب دے دیتے تھے، لیکن آج آپ کی کوئی آواز نہیں آ رہی. اب اے اللہ عز و جل، قیامت کے دن تو میرے بابا جان سے میری ملاقات کروانا. اے اللہ، اس طرح سے دعائیہ کلمات اور اس طرح سے آپ نے فکر آخرت کا ذہن اس بچی کو بھی دیا. اس بچی کے ذریعے، اس واقعے کے ذریعے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ عبرت کا موقع مل رہا ہے کہ ہماری سوچ صرف جو ہے نا دنیا تک محدود نہ رہے، بلکہ کسی کی جانے والے. آج کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نہ اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، نہ اپنے گھر کے جو مرحومین ہوتے ہیں ان کی آخرت کی. دنیا ہی میں جینا ہے، جب تک زندہ ہیں بھائی کیا کر لیں، کیسے بینک بیلنس بڑھا لیں، کیسے مال کما لیں، کیسے ہم آگے بڑھ جائیں. اگر ترقی بھی حاصل کرنا ہے، دنیاوی ترقی، کیا بن جاؤں، کیا اپنے بچوں کو بنا دوں، پڑھائی لکھائی میں کتنا آگے بڑھ جائیں، دوسرے ملک میں بھلے سیٹل ہو جائیں، کیا کر سکیں. ٹھیک ہے، جو اچھی بات ہے، جائز طریقے سے جو ترقی دنیاوی حاصل کرنا ہے کرے، لیکن آخرت کی طرف توجہ ہمیں رکھنے کی بہت ضرورت ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا. شکل رنگ و گل پر حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک پل میں ہے ادھر سے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا. زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے تماشا نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ قصرا نہ دھارا، اسی سے سکندر صافات ہے بہارا. پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سی دھارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے تماشا نہیں ہے. غور کریں، یقیناً ایک دن آنے والا ہے ہمارے ساتھ بھی کہ ہم بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ بیٹھے ہوں ہمارے سامنے،
ہماری والدہ بھی ہوں، ہمارے گھر والے بھی ہوں، ہمارے رشتہ دار بھی ہوں، ہمارے بال بچے بھی ہوں، سب بیٹھے ہوں اور ہمارا نزع کا وقت ہوگا، ہم اکیلے ہوں گے، تنہا ہوں گے، اس وقت لوگ رو رہے ہوں گے، جاں کنی کا وقت ہوگا، بس اب روح نکلی کہ اب روح نکلی، اور کچھ ہی دیر کے بعد موت کے جھٹکے آنا شروع ہوں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہماری روح ہمارے جسم سے جدا ہو جائے گی۔ وہ کیسا ایک منظر ہوگا، دنیا ہمیں چھوڑ چکی ہوگی، جن کے لیے ہم نے کمایا، جن کے لیے اپنے گھر بنایا، جن کے لیے ہم نے اتنا سب کچھ کیا، ہم نے جن کو اچھے اچھے لباس لے کر دیے، ہم نے جن کو اچھی سے اچھی کھانے کی چیزیں دیں، اچھے سے اچھا آرام جن گھر والوں کے لیے ہم نے مہیا کیا، افسوس کہ کوئی بھی اس وقت ہمارے ساتھ قبر میں جانے کو تیار نہیں ہوگا۔ کتنی قسمہ پرسی کا عالم ہوگا، کتنے اکیلے ہوں گے۔ ایک کاش کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، آخرت کے معاملے کو سمجھیں، اور عقل مند وہی ہے کہ جو آخرت کے معاملے کو سمجھنے میں کامیاب ہو۔ آپ نے بھی بزرگان دین کا خوف خدا، فکر آخرت دیکھا، بلکہ اس دور کے جو حضرات تھے، جو لوگ تھے، عوام کا بھی عالم یہ تھا۔ میں نے کتاب کے اندر پڑھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بیان کیا کہ علماء تو علماء ہے، وہاں اس وقت کے بزرگان دین کا جو مقام ہے، ان کی جو سوچ تھی یقیناً بہت اعلیٰ تھی۔ عوام کا یہ عالم تھا، عوام کا یہ کردار تھا کہ عوام جو تھی، جب کوئی جنازہ جاتا تو جنازے میں جتنے لوگ شریک ہوتے تھے سب اپنے منہ پر کپڑا لگا کر روتے تھے، اور جب کسی کو کسی سے تعزیت کرنی ہوتی، کسی سے ملاقات کرنی ہوتی کہ کس کے رشتہ دار کا انتقال ہوا، تعزیت کرنی ہوتی، تو وہ پتہ نہیں لگ پاتا تھا کہ کس سے تعزیت کرنا ہے، کیونکہ سارے ہی رو رہے ہوتے تھے۔ اور آج کا ہمارا حال کیا ہے؟ جنازہ رکھا ہوا ہے، دو دوست ادھر بیٹھے ہیں، دو ادھر بیٹھے ہیں، ٹھٹا مستی ہو رہی ہے، خوب جناب والا چرچا ہو رہا ہے، یہاں پر کیا ہوا، اس ملک میں کیا ہوا، تمہارے گھر میں کیا چل رہا ہے، ہمارے گھر میں کیا چل رہا ہے، خوب مزے ہو رہے ہیں، ہنسی ہو رہی ہے، لوگ کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جناب میت ہو گئی تو کھانا آئے گا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارا انداز ہے، اور ایک اس وقت کے لوگوں کا انداز تھا۔ اصل میں بات کیا ہے کہ ان لوگوں کو اپنی آخرت کا خوف تھا، جی، ان کو خفیہ تدبیر تھی۔ یہی مین پوائنٹ ہے۔ ایسا ہی تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے تھے کہ ہم دنیا سے جائیں گے تو پتہ نہیں ہمارا ایمان سلامت رہے گا نہیں رہے گا، اور ہمارا یہ معاملہ ہے۔ قبرستان میں بھی آپ دیکھیے کتنی غفلت والا ماحول ہے آج کل۔ ایک تو موبائل سب کے پاس ہے، تو قبرستان میں بھی جو ہے موبائل پہ اسکرولنگ چلتی رہتی ہے، ایسا ہی جو ہے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، اور نہ جانے پھر جو ہے وہ موبائل پہ کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ قبرستان میں جانے کے بعد بھی بندہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، یعنی اس کو یعنی اس قبریں وقت بھی، تو ہے ہی عبرت کے لیے، جی، اور وہاں پر بھی موبائل وہاں میں پر لگا بندہ ہوا ہے، ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی موبائل کی کوئی سچویشن ہی نہیں بچی، اچھا، میت ہو یا کوئی بھی غمی کا موقع ہو، موبائل بندے کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس میں لگا ہوا ہے۔ یہ تاثر بندے کو آتا ہی نہیں ہے نا۔ یہ آج میں کسی کو چھوڑنے آیا ہوں، ایک دن مجھے بھی یہاں آنا ہے، نہیں میں ایک عمل سے ظاہر ہے، یہی ظاہر کرتا ہے کہ میں نہیں مرنے والا۔ یہ آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی، آپ کو عرض کروں، میں ایک جنازے میں شریک تھا ہمارے شہر میں، جے پور میں، تو کچھ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، تو میں ایک جنازے میں شریک تھا، تو وہیں ایک رشتہ دار ہمارے اسی جنازے میں شریک تھے، جی، تو ان سے ملاقات بھی ہوئی۔ اچھا، صحیح تھے، ٹھیک ٹھاک تھے۔ جب آپ نے بات کی نا کہ بندہ یہاں پر آتا ہے، اس کو یہ ذہن نہیں ہوتا کہ مجھے بھی یہاں پر آنا ہے۔ اب یقین مانے سید صاحب، اگلے دن خبر آئی کہ ان کا ہارٹ اٹیک ہوا، انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں کل تو ایک جنازے میں ہم سب ملے تھے، ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، ان کو میں نے دیکھا تھا، اور اگلے دن خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ یعنی جو کل کسی کی قبر میں اتارنے کے لیے آیا تھا، آج وہ خود قبر میں اللہ اتر اکبر، گیا۔ اللہ اکبر۔ جو کل کسی کو نماز جنازہ جس کی پڑھ رہا تھا، آج اس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے۔ کل جو کسی کو جو ہے وہ کفن پہنا رہا تھا، آج اس کو کفن پہنایا جا رہا ہے۔ یعنی غور کرے کہ کتنی عبرت ہے۔ کتنی عبرت ہے۔ ابھی ایک جو ہے وہ مظفر بھائی ایک واقعہ مجھے پتا چلا، میرا ایک دوست ہے جی، اور ہمارے اسکول میں ہی پڑھتے تھے، جونیئر تھے ہم سے۔ اب ان کی مجھے جو ہے وہ امیج آئی ہمارے اسکول کے ہی ایک گروپ میں کہ اس لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب میں نے معلوم کیا کہ وجہ کیا ہے سڈنلی، اور ملاقات بھی ہوتی رہتی تھی، جی، ینگ ایک دم۔ تو جب وجہ معلوم کی، میرے دوسرے فرینڈ سے میں نے معلوم کیا، تو پتہ چلا کہ اس کو بی پی کا کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، لو بلڈ پریشر والے ایشوز تھے۔ جب گیا اور سب اس کی چیکنگ جو بھی یعنی چیزیں دیکھی گئی، ڈائگنوز کیا گیا، تو پتہ چلا کہ اس کی دونوں کڈنی فیل ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے علاج کے لیے اس کی کچھ سرجری ہو رہی تھی، اور ڈاکٹر سے کچھ غلطی ہو گئی اور غلط رگ جو ہے وہ اس سے کٹ گئی، جس کی وجہ سے اس کی دوران سرجری، دوران آپریشن ہی ڈیتھ ہو گئی۔ یعنی یہ 2-3 دن کے اندر جو بھی ہونا تھا نا، چند دنوں کے اندر ٹھیک ٹھاک تھا بندہ، لو بی پی کا ایشو ہوا،
گیا تو دیکھے تو کڈنی فیل ہے، اور کڈنی فیل ہے تو جناب جو ہے وہ آپریشن میں ہی بندے کا انتقال ہو گیا۔ کڈنی کی آپ نے تذکرہ کیا، مجھے پھر اس پر ایک بات یاد ہے، ہمارے گھر کے سامنے ہی پڑوسی ہیں، بالکل سامنے ہی مکان ان کا، تو ان کی جو وائف تھی تو ان کے جو ہے وہ کڈنی فیل اس طرح کا معاملہ ان کا بھی ہوا، جی جی، تو بیچاروں نے اپنی ایک کڈنی ان کو دے دی، شوہر نے دے دی۔ اب خوش تھے کہ چلو اب جان بچ جائے گی، لیکن افسوس کہ جان نہ بچ سکی۔ یعنی بندہ اپنی طرف سے پوری تدبیر کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا تدبیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا، اس سے ہم بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ تو بندے کو ڈرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے کہ جتنی زندگی اللہ رب العزت نے دی ہے عافیت کے ساتھ گزرے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے گزرے۔ یقین مانیں یہاں ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، وہ قیامت کی جو زندگی ہے نا وہ 10 15 20 50 60 سال کے لیے نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ انشاءاللہ اس مختصر زندگی کے اندر اچھے اعمال کر لیں، پھر اپنے انشاءاللہ مزے ہی مزے ہیں۔ انشاءاللہ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اس سے پہلے آئیے ہم کچھ فرمائش ہمارے پاس ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین نے کچھ وائس ہمیں بھیجی ہے، کچھ کلام سے سننا چاہتے ہیں، فرمائش کرنا چاہتے ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی چلائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارا پروگرام ہے، ایک نئی صبح۔ مجھے کلام سنا دیں، آنکھیں رو رو کے سجانے والے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ سناتے ہیں۔ مزید مزید بھی ہمارے پاس، میں بھی فرمائش کر سکتا ہوں؟ جی جی بالکل۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، الطاف بھائی بہت پیارے نعت خواہ ہیں، اور کافی عرصے سے جو ہے وہ میں انہیں جانتا ہوں۔ اچھا، جب سے دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے ہیں تب سے ماشاء اللہ ان کو نعت پڑھتے ہوئے سنا ہے، تو ایک کلام بہت پیارا پڑھتے ہیں، کیا بات ہے، بڑا اچھا لگتا ہے۔ حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انداز پر یہ پڑھتے ہیں، اچھا تاجدار حرم۔ تو اگر اس کے 2 3 اشعار سنا دیں واہ واہ، بڑا کیا مزہ آ بات جائیں ہے، گے۔ ماشاء اللہ، انشاءاللہ اس کو بھی شامل کریں گے۔ اور ہمارے پاس کچھ اور بھی ماشاءاللہ فرمائش آئی ہوئی ہیں اس وقت یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے ہمیں جو اسلام بھائی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو تنظیم خان ہیں، کہتے ہیں ہم کو طیبہ میں بلا لو مکی مدنی، یہ نعت شریف سنا دیجئے۔ کیا بات ہے۔ اظہر خان ہیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ نعت شریف سنا دیجئے۔ کیا بات، ماشاءاللہ۔ مجھے یہ سلام سنا دیجئے، آقا لے لو سلام اب ہمارا۔ کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و سلام کے تعالیٰ لیے تو پھر اختتام کرنا پڑے۔ اختتام کر لیں گے انشاءاللہ، جب اس وقت سنا دیں گے سلام انشاءاللہ الرحمن۔ اچھا، اسی طرح شریف بھائی ہیں، کہتے ہیں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی استقامت دے، اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اللہ ہم سب کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے۔ ایاز رضا اتاری ماشاءاللہ سلسلے میں باپو کی آمد مرحبا۔ کیا بات ہے، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام سنا دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ تو چلیں انشاءاللہ کچھ کلام شامل کرتے ہیں۔ آنکھیں رو رو کی سجانے والے، آنکھیں رو رو کی سجانے والے، جانے والے، جانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ ارے بدفعال بری ہوتی ہے، دیس کا جنگ نہ سنانے والے، قسمت میں میری
قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت تو ٹھکانہ گے، جنت تو ٹھکانہ ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم، چشم رحمت بخشا سوئے من داز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم، کا تم سے کہوں اے رب کے حبیب تم جانت ہو من کی بتیاں، در فرقت تو اے امی لقب کاٹے نہ کٹت گئے اب رتیاں، توری پریت میں سد بدھ سب بسری، کب تک کے رہے گی بے خبری، کاگے بفقن دزدی تا نظر، کبھی سن بھی تو لو ہمری بتیاں، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم۔ کیا بات ہے، یہ کلام پڑھے ہیں پہلے الطاف بھائی نے؟ نہیں شاید ابھی اس پروگرام میں تو ابھی تک اس نہیں پروگرام میں نہیں پڑھے، تو ماشاءاللہ بڑا پیارا انداز ہے یہ کلام پڑھنے کا ان کا، پورا کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے، ماشاءاللہ بہت پیارا ہمیں آپ پڑھتے ہیں۔ بلاتے رہیں گے تو ہم الطاف بھائی سے فرمائش کیا کرتے رہیں بات گے ہے، بالکل آپ کا ہی حضرت، آتے رہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، ایک فرمائش ہمارے پاس اور بھی آئی ہے وائس میں، اس کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ، پھر کچھ کلام اور بھی ہیں اس کو ساتھ میں ایڈ کر لیں گے انشاءاللہ۔ جی چلائیے گا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام افشا اختاریہ ہے، میٹھا مدینہ دھولے میں یہ کلام سننا ارے چاہتی واہ، ہوں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ کیا بات ہے، ننھی پکار، اللہ پاک سلامت رکھے۔ یہ بھی کلام ہے، اس کے علاوہ ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ ہم کو طیبہ میں بلا لو مکی مدنی، جسے چاہا در پہ بلا لیے، یہ کلام بھی ہے، اور بھی کچھ کلام ہیں، آپ شامل کر لیں۔ بچی کی فرمائش پوری ہو جائے۔ جی بالکل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے، طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور، اللہم صلی علی سیدنا محمد، میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو، طالب ہوں میں آپ کا شاخا، مجھ کو عطا دیدار ہو، نظر کرم سرکار آقا، نظر کرم سرکار ہو، آپ کا منگتا آپ کا ساحل حاضر دربار ہو، طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔
برکت عطا فرمائے. جنہوں نے فرمائش کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو برکت عطا فرمائے. چونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگلے پروگرام میں آپ کی فرمائشوں کو شامل کریں گے. آپ فرمائشیں کرتے رہا کریں، آپ وائس بھیجتے رہا کریں، انشاءاللہ آپ کی فرمائشوں کو شامل کریں گے. اچھا، کل آپ سے ہم نے ایک سوال بھی کیا تھا جس کا آپ نے جواب بھی دینا ہے. کل جو ہمارے پروگرام میں شریک تھے کہ وہ کون سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، اللہ پاک کے وہ نبی کے جو آج بھی زندہ ہے. یہ تو اللہ کے ہر نبی زندہ ہے، لیکن وہ انبیاء کرام کے جن کو موت نہیں آئی ہے ابھی تک بھی، کچھ آسمان پر ہیں کچھ زمین پر ہیں، ان کے نام اپنے بتانے ہیں. اور جمعرات کو جو ہمارا پروگرام ایک نئی صبح ہوگا اس میں انشاءاللہ الرحمن جن کے نام جنہوں نے صحیح جواب دیے ہوں گے ان کے نام کی قرآن اندازی کریں گے. اس میں سے جس کا نام نکلے گا انشاءاللہ ان سے رابطہ کر کے ان کے ایڈریس پر مکتبۃ المدینہ کا کوئی گفٹ ان کو پہنچائیں گے انشاءاللہ الرحمن. چلے، جوابات جو ہے چیٹ پر دینا ہے یا نمبر پر؟ ہاں، جو نمبر اس وقت آپ کو جو شیئر ہو رہے ہیں نا اسکرین پر، تو اس نمبر پہ آپ نے یہ میسج کرنا ہوگا کیونکہ انشاءاللہ. چیٹ پر اگر دیں گے تو اور بھی لوگوں کو پتہ لگ جائے گا. اب یہ نہیں معلوم گا صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن شاید کاپی پیسٹ ہونے لگے جوابات. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو گفتگو کی طرف دوبارہ بڑھتے ہیں حضور. پروگرام ہمارا چل رہا تھا اور ٹاپک تھا فکر آخرت. تو کیا فرمائیں گے آپ؟ بالخصوص میں چاہوں گا اپنے انجام سے بے خبر ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے مراد یہ جی کہ ہمارے لیے اللہ پاک نے کیا جو ہے وہ فیصلہ رکھا ہے نا، صحیح. کیا پلاننگ ہے، کیا ہوگا، واٹ از گوئنگ ٹو بی ڈن. ہمارا اینڈ کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ اعمال کا دار و مدار یہ اختتام پر ہے، صحیح. اینڈ پر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بندے کا اینڈ کیسا ہوتا ہے، اینڈنگ کیسی ہوتی ہے. جیسے کہ بہت بڑی مثال ہے ہمارے پاس شیطان. یہ شیطان جو تھا یہ فرشتوں کو ٹیچنگ کیا کرتا تھا، اللہ اکبر. سکھاتا تھا، معلم الملائکہ تھا. اور غالباً اس کو جو ہے وہ فرشتوں کی جو ہے وہ سفارش پر جنت میں جو ہے وہ اللہ پاک نے داخل فرمایا، اور جو ہے وہ جھولے پر جھولتا ہوا جو ہے فرشتوں کو پڑھاتا تھا، ٹیچنگ کرتا تھا ان کی. بٹ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر دیکھیے کہ اس کا اینڈ جو ہے وہ اچھا نہیں تھا. اللہ اکبر. اینڈنگ جو ہوتی ہے نا، اینڈنگ اچھی ہونا چاہیے، صحیح. گڈ اینڈنگ ہو. اس کی اینڈنگ اچھی نہیں تھی. اس کی اینڈنگ یہ ہوئی کہ اس نے حسد کیا، تکبر کیا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جو ہے وہ اس نے اپنے دل میں حسد لایا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے مردود ہو گیا. اب دیکھیے قیامت تک جتنے مسلمان ہیں، آدم علیہ السلام کے جتنی بھی اولاد ہیں، صحیح. ان کو یہ جو ہے وہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اللہ پاک کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے. خود تو جہنم میں جانے والا ہے، اور اپنے ساتھ ایک بڑی ٹیم، ایک بڑا گروہ تیار کر رہا ہے جو اس کے ساتھ جو ہے وہ جہنم میں جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے مثال ہے شیطان، کہ ہم بس اس کے انجام کو یاد کر لیں اور خود کو ڈرائیں. ایک مرتبہ جو ہے وہ جہنم کا تذکرہ ہوا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رونے لگے. اللہ اکبر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل تم کیوں روتے ہو؟ تو کہا کہ جب ابلیس کا یہ حال ہوا اللہ اکبر. تو میں بھی ڈرتا ہوں اللہ پاک سے، اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے مجھے بھی ڈر لگتا ہے. تو یہ سن کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے. دیکھیے یہ جو شیطان تھا یہ فرشتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، جن تھا. بٹ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام یہ تو فرشتے ہیں، اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المعصومین، سبحان اللہ، معصوموں کے سردار ہیں. پھر بھی ان کے خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ جہنم کا تذکرہ سنیں تو اللہ پاک سے ڈریں، سبحان اللہ، اور خفیہ تدبیر سے ڈریں، خود کو ڈرائیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہے کہ حضرت سیدنا شیبان راعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ آپ زارو کی طرح رو رہے ہیں. پوچھا ہے سفیان آپ کیوں روتے ہو؟ تو کہا کہ میں ایک شیخ کے پاس 40 سال زیر تعلیم رہا، ان سے علم حاصل کرتا رہا، اور وہ شیخ کا عالم یہ تھا کہ 60 سال تک وہ مسجد الحرام میں خدمت کرتا رہا. مگر جب اس کا اینڈ قریب آیا، جب اس کی موت قریب آئی، تو انتقال سے پہلے وہ کفر پر اس کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ اپنے ایمان سے خارج ہو گیا. تو یہ جو ہے وہ ساری چیزیں نا ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں. بالکل. اور یہ بھی روایتوں میں ہے کہ جب بندہ مرنے لگتا ہے، یعنی یہ چیز یاد رکھیں کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے
تو موت کے وقت جو ہے وہ ہم اپنے ایمان کو سلامت لے جائے، یہ ہماری فکر ہونا چاہیے. صحیح. فکر آخرت سے ریلیٹڈ ہے. اور یہ روایت میں بھی ہے نا حدیث پاک میں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمان پیدا ہوتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، جی اور آخر وقت ان کا جو ہے نا وہ ایمان ضائع ہو جاتا ہے. جی. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو غیر مومن پیدا ہوتے ہیں اور پوری زندگی اسی حال میں رہتے ہیں، لیکن وقت آخرت ان کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا. تو ہم بھی غور کریں، اللہ کا احسان ہے کہ الحمدللہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ مسلمان، ہمارے بھائی بہن مسلمان، پورا گھرانہ مسلمان ہے. اور آخر وقت ہمارے ساتھ کیا ہو، یہ بھی روایتوں میں آتا ہے نا کہ شیطان آخر وقت میں جو ہے نا بندے کے سرہانے آتا ہے، اور اس کو اس کی ماں کی شکل میں آتا ہے، اس کے باپ کی شکل میں آتا ہے، اور کہتا ہے کہ بیٹا تم جس دین پر ہو، دین اسلام، یہ اچھا مذہب نہیں ہے. دیکھو ہم جب مرے دنیا سے گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ جو فلاں جو مذہب ہے نا وہ اچھا مذہب ہے، ایسا کرو تم اس پر تم بھی آ جاؤ. یہ بندے کو ڈرنا چاہیے. یعنی ایمان جو ہے وہ ایک شے ہے، بڑی قیمتی شے ہے. اس کا جو ہے نا ہمیں احساس اپنے دل میں لانا ہوگا. جیسے بندہ جو ہے وہ پیسوں کو سنبھال کے رکھتا ہے نا، پیسے اگر زیادہ ہو تو جو ہے وہ اس کو بینک میں رکھ دیتا ہے، گھر میں رکھے گا تو چوری ہو جائے گی. تو ایمان قیمتی شے نہیں ہے؟ کتنی قیمتی شے ہے. دنیا کی ساری دولت ایک طرف، ایمان کی دولت ایک طرف. تو ایمان کو اگر جو ہے وہ بندہ دولت سمجھے اور اس کی حفاظت کریں کہ کہیں یہ برباد نہ ہو جائے، میرا ایمان سلامت رہے، میں اس دنیا سے ایمان کو سلامت لے جانے میں کامیاب ہو جاؤں. ہماری دعاؤں میں کیا یہ دعا شامل ہوتی ہے کہ اللہ پاک مجھے ایمان کی سلامتی پر موت عطا فرما. ہم جو ہے وہ دنیا کی دولت مانگتے ہیں، ہم روزی میں برکت مانگتے ہیں، ہم بیماریوں سے نجات مانگتے ہیں، ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے علی بھائی کہ نا ایکچوئل میں ان چیزوں کی ہمیں اہمیت نہیں ہے. جس دن اہمیت ہو جائے گی نا، جس دن اس کی قدر ہو جائے گی، تو انشاءاللہ خود بخود ہماری زبان پر جاری ہو جائے گا، ہمارے کردار سے بھی چھلکنے لگ جائے گا. اور یہ بھی کتنی حیرانگی کی بات ہے نا سید صاحب کہ جس چیز کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، جی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جو بھی جاندار ہیں، جو بھی چوپا ہیں، ان کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. اس کے لیے ہم اتنی فکر میں لگے ہوئے ہیں، صبح سے رات تک دوڑ بھاگ، کیا حرام کیا حلال، کیا جائز کیا ناجائز، اس کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن افسوس وہ چیز کہ جس کی ذمہ داری رب کی طرف سے ہمیں نہیں ملی ہے، ایمان، اس کے بارے سے فکر نہیں ہے. چڑیا جب نکلتی ہے اپنے گھونسلے سے صبح میں، بظاہر اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے. اللہ پاک اس کو بھی روزی عطا فرماتا ہے، اپنا پیٹ بھرتی ہے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرتی ہے، پھر اپنے گھونسلے میں ریٹرن آ جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ صرف انسان ہی ہے کہ انسان کو جو ہے نا بس اور چاہیے، مزید چاہیے، ضرورتیں پوری ہو رہی ہے بٹ اس کے علاوہ چاہیے، سہولتیں چاہیے. بلکہ کسی پتھر کے اندر کوئی کیڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں تک بھی رزق اس کو پہنچاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بعض ایسے جو دیکھ نہیں سکتے نابینا پرندے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ رزق کو ان کی چونچ تک پہنچا دیتا ہے. وہ ٹڈیاں وغیرہ آ کے ان کی چونچ میں آ کے گر جاتی ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ انتظام فرماتا ہے. نہیں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کچھ کام نہ کریں. کوشش کریں، جتنی ضرورت ہے اتنی جو ہے وہ ہم دنیا کے لیے کوشش کریں، اور جتنی آخرت کے لیے ضرورت ہے، اور آخرت کے لیے کتنی ضرورت ہے نا، وہاں تو جو ہے وہ بہت لمبا سفر ہے، یہاں چند سالوں کا سفر ہے، وہاں تو جو ہے وہ ہمیشہ کا سفر ہے. تو وہاں کے لیے بھی کوشش کرنا چاہیے. ایکچولی یہ بھی ہوتا ہے علی بھائی کہ نا جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں نا تو کیا جناب ہم جو ہے وہ دنیا نہیں کمائے گا، سب چھوڑ دیں، مسجد میں بیٹھ جائیں، گاروں میں چلے جائیں، اس طرح کی باتیں، یہ بھی شیطان کا ایک طرح کا جو ہے وہ سمجھے بہت کامیاب ترین وار ہے کہ وہ اس چیز کا احساس دلاتا ہے نہیں یار دنیا بھی تو ہے، دنیا کو بھی تو دیکھنا ہے. بھائی آپ دنیا ہی تو دیکھ رہے ہو، رات دن آپ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہو، اور جب چھوٹے گی بھی نہیں، جی ایک دم بندہ لگا رہے گا نا بھائی، جب تک آپ دنیا سے جائیں گے نہیں نا تب تک دنیا چھوٹنے والی نہیں ہے. آپ نہیں جا سکتے غاروں میں، پہاڑوں پہ نہیں جا سکتے، آپ کو لوگوں کے ساتھ ہی، کیونکہ انسان کو جو ہے نا ایک سوشل اینیمل، ایک سماجی جو ہے سماج کے ساتھ رہنے والا، سوسائٹی کے ساتھ رہنے والا قرار دیا گیا ہے. تو ایسے بھی چھوٹ نہیں سکتا. لیکن جہاں تھوڑا سا بلایا جاتا ہے آخرت کی طرف تو کیا بھائی دنیا چھوڑ دیں. صحابہ اکرام بھی ہمارے سامنے، صحابہ اکرام کی مثالیں ہیں، بزرگان دین کی مثالیں. کیا یہ حضرات جو ہے وہ تجارت نہیں کیا کرتے تھے؟ اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ کسب حلال نہیں کماتے تھے؟ نبی پاک نے تجارت کی ہے. جی، کسب حلال کمانا اس کی بھی فضیلت ہے، بٹ کسب حلال کے ساتھ جو ہے وہ عبادت، کسب حلال کے ساتھ جو ہے فکر آخرت، یہ چیز جو ہے نا ہم بھول جاتے ہیں. اس کو یاد رکھ لینا انشاءاللہ، تو پھر انشاءاللہ مدینہ ہو جائے. کسب حلال پلس نماز، فکر آخرت، اللہ کو یاد کرنا، خوف خدا، یہ چیز تھوڑی سی مسنگ ہے، اس کو لے کر آنا ہے. امید ہے انشاءاللہ اس سلسلہ کو دیکھنے کے بعد آپ کا ذہن بنے گا، اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ اس طرح بھی بڑھیں گے. اپنی آخرت کے لیے بھی سوچیں، صرف دنیا کے لیے نہیں سوچیں گے.
رب کو راضی کریں گے، رب راضی ہو گیا انشاءاللہ تو بہت کچھ مل جائے گا. تو اس حوالے سے ہمیں خوب سوچنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. چند سالہ زندگی ہے، اس میں وہ کون سے کام کر سکتا ہوں. آپ غور کریں. جیسے ایک مثال کے طور پر میں آپ کو ایک ذہن دوں. آپ صبح اٹھتے ہیں نا، صبح اٹھتے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ میں صبح اٹھنے کے بعد میں کون سے کام کر سکتا ہوں. ایک میں نے آپ کو شروع میں مثال دی کہ تلاوت قرآن پاک کر لیں. فجر سب سے پہلے فجر پڑھیں گے، ظاہر ہے آپ تلاوت قرآن پاک کر لیں. اب آپ اپنے کاروبار کے لیے نکل رہے ہیں، آپ جاب کے لیے نکل رہے ہیں، تو آپ ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتے جائیں. یہ آپ کے وقت کا اچھا استعمال ہو رہا ہے. اچھا، آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر آپ جھوٹ سے بچیں، اس کا ثواب آپ کو ملے گا. آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں دھوکہ نہ دیں، ثواب ملے گا. تو اتنے ہمارے پاس جناب والا وہ طریقے ہیں. ہم چاہیں تو اپنے کاروبار کو بھی نیکیوں کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. ذہن بنانے کی بات ہے. میں مزید چاہوں گا کہ اس پر کچھ کلام کریں ہمارے مظفر بھائی، چونکہ ٹائم ہی مختصر ہے. پھر انشاءاللہ آخر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، جی، اور ہرگز تمہیں اللہ کے حکم پر فریب نہ دے وہ بڑا فریبی. تو ہمیں خوب غور کرنا چاہیے کہ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے. ایک شاعر نے کہا ہے کہ دنیا میں ہم کس واسطے آئے ہیں شیفتہ، اس کا جو دیکھیے تو بہت کم خیال ہے. اردو کی نظم تھی، ساقی کو میں قدے میں سرے ناؤ نوش ہے، صوفی کو خانقاہ میں سر وجد و حال ہے، ناحق کسی کو شکوہ کسی کو شکایت ہے، بے وجہ کوئی خوش ہے کسی کو ملال ہے. سب الگ الگ انداز میں الگ الگ کاموں میں لگے ہوئے، لیکن اصل جو مقصد ہے نا، دنیا میں ہم کس واسطے آئے ہیں شیفتہ، اس کا جو دیکھیے تو بہت کم خیال ہے. کیا بات ہے. ہمارا مقصد کیا؟ مقصد قرآن پاک میں پچھلے بھی سلسلوں میں بتایا گیا کہ ہمارا مقصد ہی زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. پیدا ہی ہمیں اسی لیے کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ہم نے جن اور آدمی اپنے ہی لیے بنائے کہ ہماری بندگی کرے، صحیح، عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. پھر زندگی اور موت کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں بیان فرمایا. ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہاری جانچ ہو تم میں سے کس کا کام اطاعت کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے، کون اطاعت کرتا ہے، کون حکم مانتا ہے، کون اچھے عمل کرتا ہے. تو آج اس کو پیچھے رکھ کر دنیا میں آئے ہیں. تو بھائی دنیا مال کمانے کے لیے اچھے انداز سے لائف سٹائل اپنا بہتر ہو جائے، عیش کر لیں اور جو ہے موج کر لیں، تفریح کر لیں، یہ انداز، کھاؤ پیو اور جان بناؤ. کل کس نے دیکھا ہے، زندگی ہماری جو ہے نا چند دن کی ہے، اس کو انجوائے کر لو، اس سے لطف اندوز ہو. دوسری زندگی نہیں. تو دوسری زندگی آخرت کی تیاری کے لیے بھی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا الگ الگ پیریڈ ہے یا تھوڑا ٹائم ہے، ایگزام 2 ہونے ہیں، ایک وائوا ہوگا، پریکٹیکل ہوگا، اس کے بعد جو ہے الگ سے ریٹرن کے لیے الگ سے ٹائم ہوگا. آج جو اسٹوڈنٹ ہے نا وہ آسانی سے ایگزام اسی لیے دے پاتے ہیں کہ ان کو پہلے سے ٹائم ٹیبل ملتا ہے. بھائی یہ ایک مہینے بعد ہوگا یا 15 دن بعد ہوگا، 1 ہفتے بعد آپ کا ایگزام ہے، اس دن یہ پیپر ہے، اس دن یہ پیپر ہے. اگر ایسا کہہ دیا جائے نا اچانک ہوگا ایگزام، سارے سبجیکٹ آپ لوگ پڑھ کے آئیے، تو طلبہ ایک دم بے قرار ہو جائے، پتہ نہیں کون سا سوال کب پوچھ لیا جائے. اتنے سکون کے ساتھ طلبہ پھر بھی اس کے لیے اس کی امتحان کی تیاری اتنی زیادہ کرتے ہیں. رات میں اگر جاگ کر گولیاں کھانی پڑے تو بھی جاگ کر جو ہے نا وہ پڑھائی کریں گے کہ نہیں پاس ہونا ہے. اور اگر ایسا کہہ دیا جاتا تو کتنی زیادہ ان کی حالت جو ہے وہ ہو جاتی. لیکن یہ امتحان ایسا ہے کہ کبھی بھی، بلکہ جیسے آپ بیان کر رہے تھے کہ دنیا میں سے جانے کے بعد جو ہے واپس آنے کا موقع نہیں ملے گا، اور نماز پڑھنے کا، وصیت کرنے کا، آج جو ضروری کام ہے سب آج کی زندگی میں کرنا ہے. صحیح. ورنہ کیا ہوگا، کلام کرتے کیا منہ میں زباں بھی ہل نہ سکی، پلک جھپکنے کی مہلت بھی ان کو مل نہ سکی. آخری وقت میں جب بندہ چاہے گا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے، اے میرے رب عز و جل، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک مہلت کیوں نہ دی. جب موت آ رہی ہے نا تب کہہ رہا ہے کہ تھوڑی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیکوں میں ہوتا. اور اللہ عز و جل ہرگز کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے اور اس کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے. تو یہ موت کب آئے گی ہمیں پتہ نہیں ہے، تو موت کی تیاری ہمیشہ رکھنا ہے. رات کو سوتے وقت بزرگان دین فرماتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے گناہوں سے توبہ کر لو، جو حقوق ادا کرنا ہے، کسی کا قرض ادا کرنا ہے، ادا کرنے کی کوشش کرو، وصیت کر جاؤ. جو چیز آج بندہ اپنی روٹین میں رہتا ہے اور اچانک موت کا شکار ہو جاتا ہے. اب اس نے قرض نہیں بتایا اپنے کس کو دینا ہے، اولاد بھی دینے کے لیے تیار نہیں، اب وہ دنیا سے چلا گیا، حقوق العباد میں پھنسا رہے گا.
گناہوں سے توبہ نہیں کی، کر لوں گا بعد میں. بھائی موت آئے گی، بتا کر نہیں آئے گی. جیسا بھی تذکرہ چل رہا تھا نا کہ انتقال ایک دن پہلے کسی اور کے جنازے میں شریک ہے، اگلے دن ان کا انتقال ہو گیا. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ بہت سے کفن جو ہے نا دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں اور ان کو پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. اتنا وقت قریب آ گیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے بندے کو کہ میرا کفن وہاں تیار ہو گیا، فلاں دکان پر ہے نا وہ کفن جو ہے وہ مجھے ملنے والا ہے، وہ تیار ہے، لیکن ادھر بندہ گھوم رہا ہے. بعض لوگ گھر کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں اور تعمیر کا وقت تعمیر مکمل ہونے والی ہوتی ہے، لیکن صاحب خانہ کے جانے کا وقت بھی آ چکا ہوتا ہے. بعض لوگ ہنس رہے ہوتے اور ان کی ہلاکت کا وقت آ چکا ہوتا. اتنا قریب بھی موت آ جاتی نا تب بھی احساس نہیں ہوتا. اس کے کچھ قاصد بھی ہے کہ بالوں کا سفید ہونا یہ بھی موت کا قاصد ہے، کمر کا جھک جانا یہ بھی موت کا قاصد ہے. یہ بتایا گیا کہ یہ نا آثار ہے، نشانیاں ہیں کہ موت اب آنے والی ہے. لیکن آج کیا ہے، سخت امراض گو تو سہ گیا، چارہ گر گو سخت جاں بھی کہہ گیا، کیا ہوا کچھ دن جو زندہ رہ گیا، ایک جہاں سیر فنا میں رہ گیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. یعنی بوڑھا بھی ہو گیا نا بندہ تو بھی نہیں ابھی اور امید ہے، یا موت کا ایسا بالکل کہ اب میں تیاری میں لگ جاؤں. تو تیاری کی طرف جو ہے نا بڑھنا چاہیے. سارے دنیاوی لوازمات ٹھیک ہے جاری رکھے، لیکن سب سے پہلی دعا ایمان پہ حفاظت پہ، ایمان پہ خاتمے کی ہماری دعا ہو، نیک بننے کی دعا ہو. بڑھاپے کی آپ نے بات کی، بلکہ سچی بات تو یہ ہے مظفر بھائی، جی اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں آنے کی ترتیب رکھی ہے. جانے کی پہلے ترتیب دادا آئے گا، پھر اس کا بیٹا آئے گا، پھر یہ بیٹے کا بیٹا یعنی پوتا آئے گا، پھر وہ پر پوتا آئے گا، پھر اس کے نیچے جو ہے وہ آئے گا. یہ دنیا میں آنے کی ایک ترتیب اللہ رب العزت نے رکھی ہے، لیکن جانے کی یہ ترتیب نہیں ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گھر میں دادا جو ہے وہ کھانستا ہوا بستر پہ پڑا ہوا ہے، اس کا پوتا چل دیا. باپ جناب والا وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے بوڑھا، اور جوان بیٹا دنیا سے چل دیا. تو یہ دنیا کی حقیقت ہے. ایسا کوئی بھی نہ سوچے کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو جناب 30 سال اور باقی ہیں، 50 سال اور باقی ہیں، اور ہم بہت کچھ کر لیں گے تب جائیں گے. شداد کا نام آپ نے سنا ہوگا. شداد ایک بادشاہ گزرا ہے، اور اس نے جب جنت کا تذکرہ سنا سید صاحب، تو جنت کو اس نے سنا کہ جنت اتنی عظیم ہے، اتنی عالی شان ہے، اس میں جناب خادم بھی ہوں گے، تو اس کے اندر میوہ جات بھی ہوں گے، سونا چاندی، یعنی جنت میں کیا کچھ نہیں ہوگا. تو اس بدبخت نے کیا کیا کہ ایک پلاننگ کی. اس نے کہا کہ ہوگی اللہ کی جنت معاذ اللہ، میں دنیا میں جنت بناؤں گا. اس نے کوشش کی اور اس نے بڑی عالی شان اپنے اعتبار سے اس نے واقعی اس نے مطلب بہت کچھ اس نے اپنے اعتبار سے بہت کچھ اس نے ایک پورا شہر تعمیر کیا جنت کے نام سے. اور اس نے اس کی جو ریت تھی وہاں پر جناب والا اس نے موتی بچھائے، اس کی جو دیواریں تھی سونے چاندی سے اس نے بنائی، اور بہت کچھ اس نے جو نا درخت لگائے، بہت کچھ کیا. آپ غور کیجئے ناظرین، اب دنیا کیسی ہے، دنیا نے کسی کا ساتھ نہیں دیا. جب سب کچھ بن گئی، پوری جنت اس کے اعتبار سے جو تھی بننے کی وہ تیار ہو گئی. اب جب اس کی انٹری ہوئی اپنی بنائی ہوئی جنت میں، جیسے ہی اس نے اپنی جنت میں قدم رکھا، ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موت کا فرشتہ آیا. ابھی اپنی جنت میں صحیح سے داخل بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ اس کی روح قبض کر لی. یہ دنیا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ جناب 2025 ابھی 24 چل رہا ہے، ابھی 2030 میں مجھے وہ کرنا ہے، 2060 میں میرا یہ فلاں پروجیکٹ جو ہے نا کامیاب ہوگا، مجھے یہ کرنا ہے، اپنے بچوں کی مجھے شادی دیکھنی ہے، بچوں کے بچوں کی شادی دیکھنی ہے، ریٹائرمنٹ پلانس ہیں. ہاں بالکل، ریٹائر ہوں گا تو کیا کروں گا. تو یہ سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جائے گا. بندے کو چاہیے ہمیشہ اس طرح جیے کہ مجھے مرنا ہے. اگر ایک مثال مان لیجئے، آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کی 2 گھنٹے کے بعد موت ہے، کہیں سے پتہ چل جائے، مجھے بتائیے آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ مسجد میں جائیں گے، نمازیں پڑھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے. یہی کیا کیجیے. آپ یہی ذہن بنا لیجئے کہ مجھے مرنا ہے اور موت میری آج بھی آ سکتی ہے. اگر یہ ذہن اللہ کرے میرا ہی بن جائے. یقیناً باتیں کرنا بڑا آسان ہے، میں بھی باتیں کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ میرا ذہن بنے، ہم سب کا ذہن بنے. انشاءاللہ یہ ذہن جس دن ہمارا بن گیا، آپ یقین مانیں انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. چونکہ باتیں تو بہت ساری ہے، بس میں آخر میں صحیح حساب سے چاہوں گا کہ اب بہت ساری ہم نے گفتگو کی، کچھ آپ طریقے بتا دیں ہم کس طریقے سے کیسے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوں، کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، اس طرح کا ذہن ملتا رہے. دعوت اسلامی میں آ جائیں. سبحان اللہ. دعوت اسلامی کا ماحول اختیار کریں. یہ جو ہم کو یہ سوچ ملی ہے نا، الحمدللہ، یہ سوچ ہم کو دعوت اسلامی نے. الحمدللہ. ایمان بھی ایک شے ہے جس کی فکر کرنا چاہیے. یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کے بعد سمجھ میں آیا. اس کے لیے دعا کرنا چاہیے دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت.
سب کو میں اپنے لیے جو میں نے چیز پسند کی، میں میرے بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے بھی جو ہے وہ یہی میں ان کو مشورہ دوں گا کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں سب آ جائیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، تو انشاءاللہ نیکوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، عاشقان رسول کے ساتھ جو ہے وہ اٹھتے بیٹھتے رہیں گے، جہاں پر جو ہے وہ کبھی صلاۃ التوبہ کی بات ہو رہی ہے تو کبھی جو ہے وہ نیک اعمال کا جائزہ ہو رہا ہے، تہجد پڑھی جا رہی ہے، کبھی تہجد پڑھی جا رہی ہے، تو یہ سب ماحول جو ہے نا یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہی ایک مشورہ، ایف جی این چینل جو ہے وہ یہ ہمارے لیے گھر کے لیے ہے، ٹھیک ہے، گھر میں دیکھیں۔ اب پریکٹیکل کرنا ہے تو دعوت اسلامی کا ماحول ہے، صحیح، یعنی تھیوری ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ اسکول میں بھی دو چیز ہوتی ہے، تھیوری اور پریکٹیکل۔ جی تھیوری جو ہے وہ ٹیچر پڑھاتا ہے اور جو ہے پریکٹیکل ہم جا کے خود کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو آپ ایف جی این چینل پہ سن رہے ہیں جو سیکھ رہے ہیں، اب اس کو پریکٹیکل کہاں کریں گے؟ ہفتہ وار اجتماع میں، مدنی قافلوں میں، عاشقان رسول کی صحبت میں۔ تو آئیے دعوت اسلامی کے ماحول میں، یہ ماحول ایسا ہے کہ انشاءاللہ یہاں آنے کے بعد میں آپ کو نیکیاں کرنے کا موقع ملے گا، اور خود جو ہے وہ آپ کے اندر ہی جذبہ بیدار ہوگا کہ مزید کچھ کرنا ہے اور نیکیاں کرنی ہے اور نیکی کی دعوت دینی ہے۔ نیکی کی دعوت کا جذبہ ملتا ہے، سب سے امپورٹنٹ یہ ہے نا کہ آپ کو ایک جذبہ ملتا ہے کہ مجھے دوسروں کو اجتماع میں لانا ہے، مجھے اسلامی بھائیوں کو قافلے میں سفر کروانا ہے۔ کل تک آپ خود نہیں کر رہے تھے، اب دوسروں کو کروا رہے ہیں، تو یہ جذبہ اگر چاہیے تو آ جائے دعوت اسلامی۔ کیا بات ہے، سبحان اچھا، ہر طرح کے افراد کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہیں، ان کے جامعۃ المدینہ بھی ہے، چاہے وہ عالمہ بھی بن سکتی ہے، ہر ایج گروپ کے لیے۔ بچوں کے لیے آج ہمارے دارالمدینہ ہے، اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو دینی ماحول چاہیے۔ مدرسۃ المدینہ ہے، حفظ و ناظرہ کے مدرسے ہیں، جامعۃ المدینہ میں باقاعدہ داخلہ کرا دیا تو آپ کی اولاد جو ہے عالم بنتی نظر آئے گی۔ اسی طرح جو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اسپیشل افراد میں کے لیے بھی دعوت اسلامی کام کرے، الحمدللہ۔ تو جہاں کے بھی ہوں اگر آ جائے انشاءاللہ شامل ہو جائے تو مدینہ انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی ماحول کے ساتھ رکھے۔ مزید بھی آپ سے عرض کروں گا، ایف جی این چینل اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اپنے گھر کے اندر آپ دیکھتے رہا کریں، اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں۔ اس کے ذریعے سے بھی الحمدللہ کئی لوگوں کا ذہن بنتا ہے، گھر بیٹھے کئی لوگ کی اصلاح ہوتی ہے، بالخصوص اسلامی بہنیں جو ہیں گھر کی خواتین، وہ تو اپنے لازم کر لیں کہ اپنے بچوں کو بھی دکھایا کریں، اپنی بچیوں کو بھی دکھایا کریں، تاکہ اس کے ذریعے گھر بیٹھے آپ کو علم دین کا سیکھنے کا موقع آپ کو ملتا رہے۔ کبھی اس پر نعتیں آتی ہیں، کبھی تلاوت قرآن آتی ہے، کبھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کہ پیارے پیارے بیانات ہوتے ہیں، تو یہ دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ اپنی آخرت بنتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فکر آخرت کے لیے اللہ ہم سب کو ہمیشہ کڑتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے الصلوۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں۔ آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، صبا تو مدینے جا کے، صبا تو مدینے جا کے کہ گے نا خدا را، آقا لے لو سلام اب ہمارا، غم سے ہے ٹوٹے ہوئے، ظلموں میں ڈوبے ہوئے، کر دو کرم یا نبی، ہے ہاتھ پھیلے ہوئے، روز محشر امتی کا، روز محشر امتی کا آپ ہی سہارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، نور خدا پہ ہے، شاہ خدا پہ ہے، اے سرور انبیاء
خواب ہے، یہ عظمت رب نے تم پر، یہ عظمت رب نے تم پر قرآن اتارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، دن رات روتی ہے یہ امت تمہارے لیے، ہو جائے نظر کرم آقا ہمارے لیے، طیبہ کی گلیوں کا ہو اب، طیبہ کی گلیوں کا ہم کو کب ہو نظارہ، آقا لے لو سلام اب ہمارا۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، پروردگار عالم ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما، مولا قبر و آخرت کی تیاری ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما، موت سے پہلے اے رب کریم آخرت کی تیاری ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنا نیک بندہ بنا لے، اے رب کریم اس وقت جہاں جہاں سے ہمیں ناظرین دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ شریک ہیں، یا اللہ سب کو خوب برکت عطا فرما، دنیا جہاں میں جہاں کہیں تیرے بندے تیری بندیاں پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، جس طرح کی بھی مولا کریم پریشانیوں میں گرفتار ہیں، اپنے فضل و کرم سے سارے بیماروں پریشان حالوں کی بیماریاں پریشانیاں دکھ درد دور فرما، سب کو چین سکون عطا فرما، جن کے گھروں میں یا اللہ ناچاکیاں ہیں، نا اتفاقیاں اپنے کرم سے گھر کی ناچاکیاں نا اتفاقیاں، میاں بیوی کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے اور دیگر تمام طرح کے جھگڑے مولا دور فرما دے، بار بار پیارا پیارا مکہ میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیری رضا پہ کھلے